مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے رفیق میرے رسول کی شان میں ایسی ایسی نے گستاخی کری تم نے وہاں بیان نہیں کرا. تجھ پہ یہ ضروری تھا, فرض تھا, لوگوں کو بار بار بتاتا رہتا یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ نماز پڑھنے والے نہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں, روزے والے نہیں, یہ تبلیغی جماعت والے نہیں, یہ شیطانی جماعت جہنمی جماعت والے ہیں. بتاتا رہتا تو کیا جواب ہوگا؟ مجھ سے ابا حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے کہا کہ اے رفیق جب تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرا جائے گا تجھ سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ لہذا ان کی تبلیغ کرتے رہو. یہ ابا حضور نے کل بھی مجھے بتایا اور کئی لوگ تھے ابا حضور بتا رہے تھے, بولے اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اور کیا ہے رفیق یہ بھی اعلان کرتے رہو کہ مائک پہ نماز نہیں ہوتی ہے, اور جو نماز پڑھتے ہیں مائک پر کل ان کا کیا حشر ہوگا جب وہ پیارے مصطفیٰ کہ امتی کہلاتے ہیں اور پیش کرے جائیں خدا کی بارگاہ میں, ان سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ تو یہ بھی بتاتے رہو رفیق. کل ابا حضور نے مجھ سے کہا, اس سے پہلے بھی بہت بار کہا, یہ بتاتے رہو اس پہ نماز نہیں ہوتی, جو تصویر کھچاتے ہیں بغیر عذر کے فوٹو کھچواتے ہیں, یہ بتاتے رہو یہ حرام ہے. وہ ابا حضور نے کل بتایا, مجھ سے کہا اور لوگ تھے دیکھ رہے تھے, بار بار لکھ کے آ رہا تھا کہ نہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرا جائے گا اور پوچھا جائے گا جو تصویر کشی کرتے تھے, میلاد میں کھنچواتے تھے فوٹو, جلسوں میں کھنچواتے تھے, یہ حرام کرتے تھے, ویڈیو بنواتے تھے, چینلوں پر ڈالتے تھے, یہ حرام کاری کرتے تھے. جو کرتے سب توبہ کر لو, تم بھی کرتے ہو توبہ کرو, کان پکڑو, تم بھی ڈالتے ہو, تم بھی ڈالتے, توبہ کرو, سمجھے, سب توبہ کرو. ابا حضور نے کہا جو بھی یہاں آئے اس سے توبہ کرواؤ, اس سے توبہ کریے, کہو نہ توبہ کرو تم نکال دو مدرسے سے. ہاں یہ مدرسہ ابا حضور نے کہا عام جیسا نہیں ہے. ابا حضور نے کل یہ ارشاد فرمایا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے, اور ابا حضور کے ساتھ میں امی جان بھی تھی, مفتی اعظم ہند بھی تھے, تاج الشریعہ بھی تھے, اعلی حضرت بھی تھے, میر عبد الواحد بلگرامی بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے, مخدوم بہاری بھی تھے, غریب نواز بھی تھے, محبوب الہی بھی تھے, خواجہ قطب الدین بھی تھے, خواجہ باقی باللہ بھی تھے, بابا فخر الدین بھی تھے, ہاں سید قطب کولار بھی تھے, اور امام الاولیاء سرکار غوث اعظم بھی بعد میں تشریف لائے. اور انہوں نے کہا اسے بار بار بتاؤ, اور کیا ہے جب پیش کرا جائے گا تصویر کھچانے والوں کو تو کیا جواب دیں گے؟ ابا حضور مجھ سے کہہ رہے تھے بتاؤ یہ کیا جواب دیں گے؟ بار بار بتاتے رہو یہ حرام ہے. ابا حضور نے تو یہاں تک کہ کہا جو مائک پہ نماز پڑھتا تصویر کھچاتا اس سے مسافہ مت کرنا. تو میں نے ابا حضور آپ ایسا کرتے وہ کبھی مجھ سے ملے نہ مجھے دعوت دیں, نہ مجھے فاتحہ میں بلائیں, نہ کسی شادی میں بلائیں. میں یہ چاہتا ہوں وہ میرے پاس آئے ہی نہیں. ابا حضور نے یہاں تک کہ فرمایا, اور بہت سے بزرگان دین تھے, ابا حضور یہ فرما رہے تھے, اب بتاؤ آج کل لوگ, ابا حضور فرما رہے تھے جب یہ سب خدا کی بارگاہ میں پیش کرے جائیں گے, ان سے کہا جائے گا تم نے یہ حرام کیوں کرا, تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج تو خوب ٹھنڈے تصویریں کھچا رہے ہیں, مولوی ہے تقریر کر رہا ہے, فوٹو کھچوا رہا ہے, ویڈیو بنوا رہا ہے, تقریر میں بنوا رہا ہے, نعت خوانی میں بنوا رہا ہے, بیٹھا کوئی میٹنگ کر رہا بنا رہی, حرام کاری کر رہا, کہہ رہا جلسہ ہے رحمت برسی, رحمت برسیں گے جہاں تصویر کھنچتی ہے وہاں تو لعنت برستی ہے, حدیث سے یہ ثابت ہے. تو ابا حضور نے فرمایا اس وقت ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اتنی تصویریں کھنچوائیں ان سب میں جان ڈالو. ابا حضور نے کل مسئلہ یہ حدیث ہے, ابا حضور بتا رہے تھے کل ان سے کہا جائے جان ڈالو, جان نہیں ڈال پائیں گے, یعنی جان ڈالنا تو رب کی شان ہے, یا پھر خدا تعالیٰ جسے یہ طاقت دے وہ جان ڈالے, یعنی وہی تو ڈالے. میرے آقا غوث اعظم نے بہتوں میں جان ڈال دی, عیسیٰ علیہ السلام نے جان ڈال دی, نہیں ڈالتی مردے زندہ کر دیے, کرے نہیں کرو, قرآن شریف سے ثابت ہے. تو کہا جائے جان ڈالو, کہ جان نہیں ڈال پائیں گے, پھر کہا جائے انہیں عذاب دو, ان لوگوں کو جلاؤ.
تو کہا جائے گا جب تک یہ جان نہ ڈالے نہ عذاب دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کتنی غلط چیز ہے، تو آج عام ہو چکی ہے۔ عقیقہ ہے تو فوٹو، تصویر سندے ویڈیو بن رہی ہے، ختنہ ہے، برات ہے، نکاح ہے، میلاد ہے، جلسہ ہے، کوئی سندے پیر صاحب آ رہے ہیں، زیادہ تر پیروں کا بھی یہی ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا جو ایسے کام کریں، ان سے بھی بچنا ہے، اور ان سے ہی بچنا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں پاگلوں جیسا کہتے ہیں۔ بتاؤ یہ سرکار کی توہین ہے نہیں ہے؟ اور آج بھی دیوبندیوں کو بتاتے بتاتے بہت سالیں گزر گئی، ہمارے بزرگوں نے بتایا، آج بھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کری، توبہ نہیں کری، اسے صحیح مانتے ہیں۔ میرے پاس اب سے نکال 3 یا 4 سال پہلے ایک مولوی آیا، حافظ عادل بھی یہاں موجود تھے، اب وہ فیروز بھائی لے کے آئے پوجا کالونی سے، وہاں پڑھا تھا، اور میرے سامنے آگے کہنے لگا میں عالم نہیں، اور جبکہ وہ عالم تھا، عربی پڑھاتا تھا، عربی کتابیں پڑھاتا تب سے نظامی، مگر میرے سامنے آئے کہ ایسے ہی بن گیا، بولے مجھے تھوڑا سا جانتا ہوں اور میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اور جبکہ عالم تھا تب سے نظامی پڑھاتا تھا، عربی وغیرہ ایک کتاب ہے، اب میرے سامنے آئے کہ جاہل بن گیا۔ حافظ عادل صاحب موجود تھے، تو مجھ سے وہ کہہ رہا تھا، میں نے یہی اس کے سامنے پیش کری عبارت، بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے، بتاؤ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہہ دوں تمہارا علم کتے جیسا تو اچھا لگے گا، یا تمہارے اشرف علی تھانوی کا علم سور دیتا تو اچھا لگے گا؟ ان نے حضور کا علم لکھا، یا رشید احمد کا علم سمجھے بندر دیتا تو اچھا لگے گا، یا قاسم نانوتوی کا علم سمجھے بدریا دیتا تو اچھا لگے گا؟ ان نے سرکار کے علم کو تمام جانوروں جیسا بتایا، جاندر میں سور بھی ہے، کتا بھی ہے، بندر بھی ہے، سب ہے، تو تم سب کا علم سور جیسا ہے، میں کہہ رہا ہوں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تھانوی کا علم سور جیسا ہے، رشید احمد کا علم سوریا جیسا ہے، قاسم نانوتوی گدھے جیسا، بندر جیسا، بندریا جیسا ہے۔ تم نے سرکار کے لیے لکھا نہیں لکھا ہے؟ اگر سرکار کے لیے لکھا تمہارے نزدیک یہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح، تمہارا علم سور جیسا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، بچنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تبلیغ ہے۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا جو ایسوں کی محفل میں جائے گا اسے کبھی ایمان کا نور نہیں ملے گا، ایمان کی لذت نہیں ملے گی۔ اگر ایمان کا نور اور لذت ہے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سرکار غوث اعظم نے انہیں طالبین شریف کے اندر لکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچو، یہ سب ایمان کے ڈاکو ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی نے حضور کی شان میں کیسا کیسا گندہ لکھا ہے، لکھا اب حضور کے بعد میں بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی ہو، تم آپ کے خاتم النبی میں کوئی فرق نہیں یار، اب خاتم النبی ہونا کوئی افضلیت کی بات تو ہے نہیں۔ قرآن تو اسے افضل بتا رہا کہ سرکار کی یہ شان ہے کہ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ میلاد ہو، جلسہ ہو، اس میں سب سے بڑے کو بعد میں بلوایا جاتا ہے، کہتا اب صدر صاحب بول لیے، پیر صاحب بول لیے، اب کوئی نہیں بولے گا اب سر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب آ گیا، اس کے بعد میں کوئی فتنہ آگے نہیں بڑھا۔ اور یہ کہہ رہا یہ کوئی شان و شوکت والی بات تھوڑی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے، اور دیوبند کا ملا، نالندہ کا ملا اور کتا کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں بعد میں بھی نبی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن وہ کافر ہے۔ تو یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج نہیں، ہمیشہ فقیر قادری اعلان کرتا رہا، کرتا رہے گا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ مولوی رشید احمد، مولوی خلیل بن امبیڈوی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو شیطان سے کم بتایا، براہین قاطعہ کے اندر دیا ہے کہ ان کا علم شیطان سے کم۔ ابھی ہم سے کہتے ہیں اشرف علی تھانوی کا علم شیطان سے کم تو آگ لگ جائے گی، قاسم نانوتوی کا علم شیطان سے کم آگ لگ جائے گی۔ اب انہوں نے سرکار کے علم کو شیطان سے کم بتایا، یہ بھی مسلمان بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح بتا رہے ہیں۔ قرآن کے رب علمہ کا معلوم تکن تعلم بقانا حقوق عظیم الحد جو تم نہیں جانتے وہ ہم نے تمہیں سکھا دیا، بتا دیا تم نے اللہ کا فضل جسے اللہ نے سکھایا ہو کتنا سکھایا ہوگا۔ جو کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ کہتا فخر سے میں فلاں پسند اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، وہاں کا طالب علم رہ چکا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کری ہے، میں نے LLB لندن سے کری ہے، میں نے سمجھے یہ کورس وہاں سے کیا ہے۔ جو جتنا بڑا
कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, उतनी बड़ी उसकी अहमियत होती है डिग्री की। अब जिसने खुदा की बारगाह में पढ़ा, खुदा ताला खुद फरमाना हमने पढ़ाया, तो उसकी डिग्री कितनी बड़ी होगी। उससे बड़ा कोई इल्म वाला होगा। अगर देवबंद शैतानों से पूछो तो समझ शैतान का इल्म ज्यादा, मुस्तफा का इल्म कम, तो मालूम हो सकते का इल्म शैतान से कम है। मेरे आका का इल्म सबसे ज्यादा इतना ज्यादा है कि कोई जानना तो बड़ी बात सोच ही नहीं सकता सरकार को अल्लाह ने कितना इल्म था। अल्लाह ताला हम तमाम बनाए और इसकी फरमाए, बुराई से बचाए, नमाज का पाबंद बनाए। नमाज पढ़ो, समझे, हाँ, और सरकार से मोहब्बत करो, जो इस्लामी अहकाम बुजुर्गों उस पर अमल करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। आज एक मसला और चल रहा है, मदारी लोग जो नकली हैं तो कहते कि मदार साहब गौसे आजम से बने। तरसों वाले तो सरकार मदार साहब उनके तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, तो मदार साहब ने मुझसे कहा कितने लोग थे? बोले ऐलान कर देना जुमे में। मुझसे क्या रफीक ऐलान कर देना, और कोई अगर माई का लाल हो तो बैठ के देख ले मदार साहब के मजाक में मेरे साथ मदार साहब क्या फरमा रहे। रफीक ऐलान कर देना जुमे में। जो लोग ये कहते हैं कि कुतुब मदार का दर्जा जो है सरकारी गौसे आजम से बड़ा है, वो झूठे हैं, गलत है, तो इससे तौबा करें। यह तरसों वाले तो सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। तो ऐसे मक्कारों से भी हम दूर रहे, अगर वो तौबा कर ले सही बंदा उनसे दूर रहे। ये उनकी बहुत ही गंदी बात है और बहुत गंदा समझे उनका यह ख्याल है। मेरे आका गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल है, सबसे आला है, उन जैसा वली ना कोई पैदा हुआ है ना पैदा हो, और सारे औलिया कराम उनका अदब करते हैं। मदार साहब खुद उनका अदब करते हैं। मदार साहब ही ने संजय मुझसे कहा ऐलान करो, इसलिए बरेली के इमाम ने कहा जो वली क़ब्ल थे या बाद हुआ या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर से कदम आला तेरा। और ऐसा नहीं, एक दो बहुत से औलिया कराम थे जब मदार साहब ने ये बात कही, बहुत से औलिया कराम, एक नहीं कितने औलिया कराम थे जब मदार साहब ये फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हम तमाम को बुजुर्गों से कब की मोहब्बत अता फरमाए, कुतुब मदार और तमाम औलिया कराम से। कोई मदारियों में जैसे मदार साहब का दीदा तो इस फकीर को मुसाफा भी, इस फकीर से इस फकीर को एक वजीफा भी दिया मदार साहब पढ़ने के लिए, और इस फकीर से भी फरमाया तुम ऐसा ऐलान करो। ये किससे कहा जाएगा? जिससे को चाहेंगे उसी को तो फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलाए और इनके नाम पे अपना सर को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हुई अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से अब्बाजुल अन्बियान मुक्तादुस्सरिया गौसे आजम के सदके में माफ फरमाए। बाक़िल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह।